پیش کر کے میری نوکری مکمل اونچی بولو ایک بار سبحان اللہ بولا تو رابی صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے نے ویلکم اہلا وسہلا مرحبا آخری کلام میرا انشاءاللہ میری نوکری مکمل رمضان جلدی پاڑا خادم پرانا بولیے سبحان اللہ محبت سے بولیے سبحان اللہ یار نے اکھی سکھدی آسان یار نے اکھی سکھدی آسان یار نے کٹایا سیدھا شیر پیش کر رہے ہیں ایک بار محبت سے بولیے سبحان اللہ
میری حاضری دا آخری شعر کیونکہ شاہ صاحب کا بھی حکم ہے آخری شعر ایک دا مطلب ایک میری نوکری مکمل قصیدہ ہی پڑھنا ہے جی کوئی نہیں میں پھر پیچھے دینا اسے لیکن میں ضرور قصیدے آ رہے ہیں آخری آخری محاذ کچھ کیا چھوڑے پر سبحان اللہ دم دم بول نعرہ حیدری بادشاہی علی دھا کر بولے نعرہ حیدری بادشاہی علی دھا پترانی کر دہائی علی دھا پترانی جلانی میں نہ کرے نعرہ حیدری بادشاہی بادشاہی علی دھا پترانی کر دہائی علی دھا پترانی پترانی کر دہائی علی دھا پترانی آخری شعر ترابی صاحب تو پوچھنے میں اے اذانہ نمازاں روزے جتنی بھی نعمتاں دولتاں نے اللہ کے دی نسبت نال دیتی ہیں ترابی صاحب تشریف فرما رہے ہیں میں آپ کے کلمات ہاتھ رکھتے ہیں شعر پڑھ رہے ہیں آخری شعر میری نوکری دا محبت سے بولیے نعرہ حیدری اے نمازاں اذان تو روزے اے نمازاں اے نمازاں اے نمازاں اے نمازاں اذان تو روزے اے نمازاں اذان تیرا سے ہے کمائی علی دھا پترانی کر دہائی علی دھا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے نال جنتی صاحب اپنی نوکری پیش فرما رہے سن محمد رمضان حسنین جنتی سیالوی بہت ہی عمدہ انداز کے نال اللہ کریم آپ کی آواز مزید برکت عطا فرمائے خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا الحاج قمر ظہور ترابی صاحب خطیب اعظم سرگودا دل دی اتھا گرائیاں تو جناب نے خوش آمدید کہنے ہیں اہلاً و سہلاً مرحبا انشاءاللہ انہیں دا خطاب ہوئے گا آپ سماعت فرمان گے آپ دی محبت کا بہت شکریہ پیر طریقت رہبر شریعت سجادہ نشین پیر سید محمد عامر سہیل شاہ صاحب ان دی طرفوں پیر سید الحاج سید عابد الیاس شاہ صاحب آپ دی طرفوں تمام سادات دی طرفوں اللہ کریم آپ سب دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے آپ عوام دی محبت کا بہت شکریہ جس انداز دے نال آپ نے محفل پاک نو سماعت کیتا تے اج اسی بھی کوشش کی کہ محفل دی رونق نو برابر لے کے چلیے امید کرنا اس وقت کا عرس پاک انشاءاللہ تمام احباب کو یاد لے گا اور یقینی اتنے احباب نو پڑھانا تو مقررہ وقت اندر خطاب کا اہتمام کرنا یہ بھی سیدہ دی برکت ہے ادروائز ہوتا اس طرح ہے کہ خطیب ذیشان جانتے ہیں کہ 9 بجے بلائیے تو 12 بجے ٹائم آتا ہے لیکن اسی وقت دے پابند ہاں تے اے سیرا بھی پیر سید عامر شیر صاحب نے جاتا ہے تے اپنی نوکری تے آخری اشعار اپنے استاد محترم کے حوالے کہ الف اللہ دل رکھتا میرا تے میں بے دی خبر نہ کائی اب ہم نے سماعت کیتا ہے صرف تواڈے واسطے کیونکہ ماشاءاللہ تراوی صاحب آئے الف اللہ دل رکھتا میرا تے میں بے دی خبر نہ کائی یہ بڑی کچھ سمجھنا الف کا سر دے
जिंदजान हुसैन तो मैं मुल्तमस होऊंगा हाफिज ज़ैनुल आबिदीन साहब को कि आप तिलावत कुरान पाक फरमान तो इससे फौरन बाद ही बिला तमीदी आप सरकार खिताब फरमान के हाफिज ज़ैनुल आबिदीन साहब नारे तकबीर एक खसूसी सरगोदा यूनिवर्सिटी के अलहमदुलिल्लाह पूरे सरगोदा नंबर 1 आए ने जी इन्होंने पोजीशन हासिल की है तो इन्हों के एजाज असीं तुहाडे तो पहले इन्होंने पढ़ाया जी इस वास्ते ताकि तुहाडे सामने तुहाडी बरकतां भी नसीब हो नारे तकबीर इस्तकबाल करो अपने शहर के बच्चे का इस्तकबाल करो नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सद्ददु शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر
إن المتقين في وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن خلق الإنسان علمه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان آمنت بالله صدق الله العظيم.
ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ تلاوت فرمائی اور آپ نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اس کو سماعت کیا. قبیلہ تمیم تھی. میں دعوت دوں گا خطیب ذیشان الحاج محمد قمر ظہور ترابی صاحب کو. آپ نعروں کی گود میں استقبال کیجیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والدین وعلی آلہ واصحابہ وبناتہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ الذی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا. تمامی جلوہ افروز اہل ایمان محبت و عقیدت دین البارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر باغاز بلند نظرانہ درود و سلام پیش فرمائی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا قائد الغر المحجلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. ایک مرتبہ تمامی حضرات بآواز بلند درود پاک پڑھیے. السلام علیکہ یا سیدی یا مصباح المقربین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین ویا امام القبلتین ویا وسیلتنا فی الدارین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بعد از حمد و صلاۃ زیب مسند صدارت پروردہ آغوش ولایت علی نبی اولادی علی فخر السادات محبوب المشائخ اذکیولہ الحاج سرزادہ پیر سید محمد عابد علی شاہ صاحب نقوی سوفردی چشتی نظامی سجادہ نشین دربار علی حاضہ رون کے پاس پروردہ نگاہی حضور زیال امت عالم اسلام دی عظیم سکالر شخصیت شمشیر بے نعام حضرت علامہ سجادہ محمد عامر سہیل شاہ صاحب ترمذی چشتی نظامی فاضل مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میرا شریف جانب افل مخدوم محترم صاحبزادہ پیر سید طارق محمود شاہ صاحب، صاحبزادہ پیر سید ذیشان حیدر شاہ صاحب، صاحبزادہ پیر سید جرار حسین شاہ صاحب، صاحبزادہ پیر سید عرفان شاہ صاحب اور میری جماعت عظیم مبلغ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد شہباز چشتی صاحب فاضل میرا شریف، خطیب ملت اسلامیہ علامہ صاحبزادہ ذیشان حیدر سیالوی صاحب اور دیگر جلوہ افروز سادات کرام علماء ذی قدر عوامی اہل سنت میرے پیر بھائیوں دین مدین دے عظیم سپاہیوں اور ختم نبوت دے بختاور فدائیوں باپردہ گفتگو سماعت کرن والی شرم و حیا دی فکرہ عفت ماں معزز خاتین اسلام
اج دی یہ نشست بفضلہ تعالی آل نبی اولاد علی صوفی واسفہ آفتاب ولایت مطلع رشد و ہدایت محبوب المشائخ زینت المشائخ حضرت بزرگ قبلہ سرزادہ فی سید فیاض علی شاہ نقوی چشتی نظامی مودودی سب کے تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور سرزادہ فی سید شمشاد احمد شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرزادہ فی سید جوید اقبال شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہا صدات دی عظیم بارگاہ دی اندر سلام ادب سلام وفا سلام عقیدت پیش کرنے واسطے اس سالانہ عرس پاک دائی تمام معتقدین مریدین متوسلین نے الحمدللہ صدات دی سرپرستی دے اندر اہتمام کر کے دسیا ہے ولیاں منن والے مرنے کے کل بھی زندہ سن آج بھی زندہ جس بندہ مومن نے جس حسینی نے اج صدات دے اس عرس پاک دے اندر کسی بھی حوالہ نال پامن کیتا ہے کوآپریٹ کیتا ہے میرا مالک تمام ایسے حسینیاں دے مالو جان کاروبار روزی رزق علم عمر عمل چ برکت عطا فرمائے آواز بلند کہہ دو آمین میرے تو قبل بحمدللہ نقابت بھی ہوئی تلاوت بھی ہوئی ثنا خان حضرات نے بارگاہ محمد و آل محمد و اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے در نظرانہ ادب پیش کیتا پہلے بھی اس آستانہ پہ فقیر نو حاضری دے شرف نصیب ہو چکے پھر سادات کرام نے مجھ فقیر نو حکم ارشاد فرمایا میرے واسطے بہت بڑا اعزاز ہے اور بفضل ہی تعالی اج دی اس نشست کے اندر اس پروگرام کے اندر فقیر خطیب پاکستان دی حیثیت نال نہیں آیا اور نہ ہی چیف گیسٹ دی حیثیت نال بلکہ میں صدات دے ایک ادنا جے نوکر دی حیثیت نال حاضر ہوا بڑا خوبصورت اجتماع ہے بڑی خوبصورت گیدرنگ ہے اور روح پرور کیفیت ہے اور کمال ہے میں زیارت کر رہا ہوں جس چہرے پر نظر جا رہی ہے ہر چہرے وچوں آل نبی اولاد علی دا پیار نظر آ رہے سٹیج تو لے کے آخری بندے تک جتنے بھی جلوہ افروز ہو اہل ایمان بچے جوان بوڑھے اور گھر پردے وچ میریاں عفت پاک دامن ماما بہنا بیٹیاں سماعت کر رہی ہیں میں سب واسطے دعا گواں کریم اللہ انہاں اولیاء کاملین دی عزت و عظمت دا صدقہ سب ساریاں نو زندگی دے اندر بار بار روضہ رسول دی زیارت نصیب فرمائے حضرات میں باقاعدہ خطاب دا آغاز کرن لگا ایک دفعہ جنہ ہستیاں دی یاد دے اندر یہ عرس منایا جا رہا ہے انہاں دی عظیم بارگاہ دے اندر نظرانہ ادب دی نیت نال سبھی بابازی بلند کہہ دو سبحان اللہ میرے ذمے جڑا صدات نے ٹاپک لگایا مقام محمد و آل محمد سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دے نال نال آل نبی اولاد علی دا ادب نسل رسول دا احترام نسل رسول دا حیا تو اج دی میں نشست کے اندر قرآن و حدیث دے دائرے چ رہ کے حضرات مقام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب حیا اس حوالہ نال چند معروضات پیش کراں گا اے پتہ نہیں سپیشل درویش کتوں آیا یہ اکھی نہیں پہ کھل دی اور سونا دے پیچھے ٹک جا ماشاءاللہ ان پیچھے بھیج دیو برامدے چلے گا چلے چلا ماشاء حضرات جڑے بندے ٹیڑے بیٹھے ہو ٹیڑا پن ختم کر دیو جڑے جوان آدمی صحت مند گوٹے چاہ کے بیٹھے انہوں گزارش گوٹے تھلے کر دیو مریض آدمی جنہوں کمر درد ہے گوڑیاں دی درد ہے یا جڑے بزرگ نے وہ جس طرح جی چاہے بیٹھا تو حضرات بہت توجہ کرنی آپ گفتگو نہیں کرنی میں حضرات خطاب دا آغاز اس جملے تو کرن لگا او نمازی او قرآن دا کاری او حاجی کامل مومن ہے جنہوں نبی دا بھی حیات تے نبی دی ہر نسبت حیات میں جملہ پھر ریپیٹ کر لگا چونکہ
یہ فتنہ دا دور ہے اور اہل ایمان اس وقت فتنہ دی ذات کے اندر نے، اور اس دور کے اندر جس سکالت، جس ادیب، جس خطیب، جس واعظ، جس عالم نے فتنہ دا رد نہیں نہ کرنا، ڈپلومیسی اختیار کرنی، قیامت والے دن کملی والے نے پوچھ لینا ہے تین ساڈا مسلح تے ممبر ملے ہے تو دا کی حق ادا کر کے آئے۔ حضرات اس فتنہ دے دور دے اندر یہ پہچان کرنی مشکل ہو گئی ہے کامل مومن کون، عاشق رسول کون، یہ پہچان مشکل ہو گئی۔ حضرات بڑے بڑے ذہن ڈسٹرب ہو گئے، بڑے بڑے قابل لوگ ڈبل مائنڈڈ ہو گئے۔ حضرات توجہ کرنا، میں ایز اے طالب علم صدات دی نوکر دی حیثیت نال آن دی مائک کامل مومن دی پہچان بیان کر رہا، عاشق رسول دی پہچان۔ حضرات کامل مومن عاشق رسول دی ایک کی پہچان ہے، انہوں نبی دا بھی حیا ہوئے گا، نبی دی ہر نسبت حیا ہوئے گا۔ میں پہلا جملہ یہ تو لیا، میرے جملیاں مفالو کرنا ہے کہ او نمازی، او قاری، او حاجی، او کلمہ ہو کامل مومن ہوئے گا جنہوں تائی تاریخ ختم نبوت بھی ادب تے تائی تاریخ ختم نبوت دی ہر نسبت آدم آزو چاہ کیا کو سبحان اللہ۔ حضرات شمع رسالت دے پروانوں ایدے وچ کوئی شک نہیں، نماز فریضہ اعظم ہے، نماز فریضہ بولیے نماز فریضہ اعظم ہے۔ حضرات نمازی دا بڑا مقام ہے، لیکن یہ ذہن چ رکھنا ہے فقط نماز پڑھنا ایک کامل مومن ہون دی پہچان نہیں، فقط چہرے دی داڑھی رکھنا ایک کامل مومن ہون دی پہچان نہیں، فقط سر تے پگڑی سجا لینا ایک کامل مومن ہون دی پہچان نہیں، صرف ہر سال حج عمرہ کرانا ایک کامل مومن ہون دی پہچان نہیں۔ حضرات کامل مومن ہون اور عشق رسول ہون دی ایک پہچان ہے، ان مدینے والے دا بھی ادب ہوئے گا، مدینے والے دی ہر نسبت زیادہ ہوگا۔ نہیں بازو چاہ کیا کو سبحان، یہ کوئی جذباتی بات نہیں، اتنے میں بطور دلیل اور حضرات قرآن کا سہارا لے کے بات کرنے لگا۔ لوگوں یہ ذہن میں رکھو، صرف نمازاں پڑھنیاں اور ایک قرآن کی تلاوت کرنی تے چہرے تے داڑیاں سجا لینا ایک کامل مومنہ دی پہچان ہوندی نا، عاشق رسول لوگاں دی پہچان ہوندی، تے پھر رب سورہ منافقون نازل کر کے نا احباب وقار کملی والے نو اے نہ دا اے مسجد نبوی وچوں فلاں ابن فلاں، رات انہاں منافقاں نو کڈو، حالانکہ داڑیاں انہاں منافقاں دیاں چہریاں تے ہے سن، ارے مدینے دے منافقاں دیاں سراں تے پگڑیاں بھی ہے سن، احباب وقار انہاں نمازاں بھی مسجد نبوی وچ پڑھیاں، لیکن اللہ نے سورہ منافقون نازل کر کے نا سونے یار نو کیا سونے یار اے عبادت تے میری کرتے نہیں پر تیرا حیا نہیں کرتے۔ حضرات بہت شکریہ، بات دو نہ دو، نعرہ لگاؤ نہ لگاؤ، یہ آپ کی مرضی ہے، میں نے سمری بیان کر لی، ارے جو میرا موقف ہے وہ کلیئر ہو گیا، فقط چہرے پہ داڑھی سجانا حضرات یہ کامل مومن ہونے کی پہچان نہیں، کامل مومن کی ایک ہی پہچان ہے، اسے میٹھے محمد کا بھی حیا ہوگا، نبی کی ہر نسبت۔ اب اتر سیدھا ہو کے وہ پوچھیں گا کڑیا بیٹھا ایک رسالے کھول کے آپ کو سبحان اللہ ایک توجہ کرو، اس بات کو نا رائے گاہ نہیں جان دینا، انہوں اپنے ذہن سے بٹھانا ہے۔ دوستان گرامی قدر شمع رسالت فرمانو، میں چھکوڑ کی اشارہ کر لگا ابو بکر ورگا نمازی کوئی نہیں، ہائے ہائے اور بازو کڑ کے آپ کو سبحان اللہ، ابو بکر ورگا متقی کوئی نہیں۔ اب آپ سے بکار ممالی احد اندہو من نعمت تجزا بولیے من نعمت تجزا بارا سیدنا صدیق اکبر تائیدار صداقت اباب سے بکار رازدار رسالت آپ دی عظمت میرا عنوان نے بیان کرنا، حضرات میرا عنوان مقام محمد آل محمد بیان کرنا، اباب سے بکار سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل امیر المومنین کشتش کے رسول حضرت ابو بکر صاحب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اباب سے بکار میں چند اشارے کر کے میں بات سمجھان لگا، لوگوں ابو بکر مبتہ سی اشرا مبشرہ سے میرا پہلا نمبر ہے، ایڈا توجہ کرنا حضرات پوائنٹ وال خور کرنا ہے، ابو بکر مبتہ سی میریاں وفامات خدا نے ناز کیتا ہے، ہائے نہیں یہ نہ کرو اور بازو چاہ کیا کو سبحان اللہ۔ حضرات توجہ کرنا، شمع رسالت پروانوں حضرت ابو بکر مبتہ سی میرے تقوی کا ذکر، میری پرہیزگاری کا ذکر، میری خشیت کا ذکر، میرے عشق مصطفیٰ کا ذکر رب نے اپنے قرآن چوبن فرمایا، لیکن اس سے باوجود عزت توجہ
صحابہ دے نوکر لیکن سن لو امت محمدیہ کا بانی کوئی اور نہیں، کل بھی صدیق اکبر ہے، آج بھی صدیق پڑھنا موڈ کو نہیں تقریر سن لیں میں بالکل ایک کلیئر ہو گیا اور بازو چاہ کیا کو سبحان اللہ میری تھوڑی نئی طبیعت بھی خراب سی، میں حضور شاہ صاحب نے عرض کیتا میں خرابی اس وقت کے باوجود حاضر ہوا، میرے واسطے بہت بڑا احساس ہے، لیکن تسی ساتھ دیو گے انشاءاللہ مزہ آئے گا، میرے بھی حوصلہ ملے گا، کھل کے کریا کو سبحان اللہ۔ اور میں جڑی ہوں میں چونکہ میں خطاب کا آغاز اتنا دیتا ہے کامل مومن وہ کو آندے جو نبی نبی ادب نبی دی ہر نسبت آدم کبھی امت اس پوائنٹ کے متفق ہو جائے، ارے بڑے بڑے تنازعات ختم، ارے فرقہ وریت دینے ختم، جنہوں مدینے والے ابھی حیات مدینے والے میٹھے محمد دی ہر نسب پھر کوئی کلمہ کو ازواج رسول کی توہین نہیں کرے گا، والدین رسول کی توہین نہیں کرے گا، ارے بنات رسول کی توہین نہیں کرے گا، جنہیں ارے نبی کی غلامی نہ پتا کل چھپا لیا کہ دل میں نبی کی ہر نسب حیات میں قسم چاہیا نہ اولاد کی توہین کرے گا نہ آل بھی نہ سا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ سیدنا صدیق اکبر صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے پتر کو لکھلے کرنے شہزادی ہوں ماشاءاللہ ایک پھر پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرات امت محمدیہ دے بانی حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ نے میرا عنوان نہیں میں جڑی اصل گل سمجھا لگا بڑی کمال دی گل ہے، میرے آقا دے وصال تو بعد حضرت ابو بکر ارے کامل مومن میں اکمل مومن کما تامی حضرات پھر کھارے مبالغہ رائٹ نہیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ حضرات اس یقول لصاحبہ جدے بارے قرآن آتے یہ محمد یار ہے او تے ہے یا ابو بکر ہے اور توجہ کرنا اور لوگوں افضل البشر بعد انبیاء سیدنا صدیق اکبر سب کہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں حضور دے وصال تو بعد حضرت ابو بکر پاک نے نا نبی دے منبر تے بیٹھ کے خطبہ پڑھے آپ توجہ حضور دے منبر تے بیٹھ کے خطبے پڑھے نے پر ابو بکر اٹھے نہیں بیٹھے جتھے زہرا کا باپ آ گئے جنہوں وچلی گل سمجھ آئی ہوتے بازو کاٹ کے آنکھ سبحان میں رپیٹ کرنے لگا آج لوگ کہتے ہیں نسبت کے احترام کی کیا ضرورت، داڑھی رکھو جنت مل جائے گی، نماز پڑھو جنت مل جائے گی، میں ڈنکے کی چوٹ پہ پھر کہنے لگا ہوں ابو بکر کا عشرہ مبشرہ میں پہلا نمبر عشرہ مبشرہ میں پہلا نمبر اس ابو بکر نے محمد کی نشست کا حیا کیا ہے۔ وہ منبر بنا لکڑی کا تھا، کاٹنے والا کوئی، اس کو منبر کی شکل دینے والا کوئی، لیکن جب اس لکڑی کی نسبت مصطفیٰ کے جسم سے ہوئی ابو بکر کی ارے غیرت کا لیول دیکھ، تاجدار صداقت مصطفیٰ کی نشست پہ نہیں بیٹھے وہ جس ابو بکر نو نشست رسول دا انہا حیاب نسل رسول دا میں جس ٹائم زور رہا آباد تھرو ہونی چاہیے تھلے پہنے نہیں چاہیے بس اور تو ساؤنڈ ٹھیک ہے ایک بار پھر کھل کیا کو سوال میں زور لایا نا کہ آواز دون ہوگی ایک بازو کر کیا کو سوال کمال کیا کا ماحول حضرات توجہ کرنا شمع رسالت دے پروانے لوگ رکھے میں ان کے خطاب کا آغاز تو نہیں کیتا کہ کامل مومن ہوئے بلکہ میں لفظ بولا گا وہ نمازی کامل مومن وہ قرآن کا قاری کامل مومن اور جنہوں نبی دا بھی حیا ہوئے گا نبی دی ہر نسبت حیا لوگوں توجہ کچھ لوگ نے جنہاں ابو بکر پاک دے نام تے لینڈ کروز نہ خریدیا کوٹھیاں کارا بنایا ارے بنگلے بنائے حضرات ارے کلاش کوٹھا خریدیا لیکن حضرات انہاں دے دل کے اندر نسل رسول دا حیا نہیں آل محمد آدم نہیں اللہ نہ محبت عطا فرمائے لیکن میں ٹنکے بھی چوٹ کے کہنے لگا وہ اپنے آپ کو صحابہ دا موقع رکھنے والے صحابہ دے امام نے نبی دی نشست حیا کیتا اگر امام صحابہ ابو بکر صدیق اکبر نو نبی دی نشست اتنا حیا ہے نبی دی آقا کی طرح ایک اور جانا ہے اس تے پھر اخیری کر دیتی ہے ایک اور کھول کیا کو سبحان اللہ
بہت شکریہ. اس جنے کا نام ہے جناب حضرت عمر. اسی آل دینوں کرا اسی حضور دے صحاب دینوں کرا لوگوں میں اعلان کرن لگا اسے پاک دی نشید شون والے رکھی داڑھی اولی قبول بڑیاں نمازاں اولیاں قبول اور فاروق والے ہو جنہوں نبی دی آل دا بھی حیا ہوگا نبی دی صحاب دا بھی حیا ہوگا انہیں معلوم چاہ کے آپ کو سبحان اللہ. حضرات میں یہ اعلان کرن لگا ارے کیتے حج اولی قبول ہوئے اے لوگوں کیتے صدقے اولی قبول ہوئے جنہوں نبی دی آل دا بھی حیا نبی دی صحاب دا بھی حیا اور فاروق کا بھی چران والے اسی علی دے بھی نوکرا علی دے بچیاں دے بھی نوکرا اسی زہرا بطول دے بھی نوکرا زہرا بطول دے جگر دے ٹکڑیاں دے بھی نوکرا لیکن اسی کانی بن کرا والے دے کائنات والے ہو شمعونا دا بھی حیا ہے جنہ بدر دے میدان دے اندر چھاتی تان کے اسلام دا پیرا دیتے میرا پترہ جڑا سامنے ہو بہت گھڑنے کر لیا تھلے چلا لیا تھوڑا جاگو ایکٹیو میرے سامنے ترائے چار بندے تو سنیج بٹھا چھتے نا نعرہ ہے جڑے سامنے بیٹھے تو سسٹ نہیں نظر نہ لوگوں بیٹھے میں چھوڑ کے جملہ پڑھا لگا بابی وقار جنہوں کو آقا سے ایمان کی دولت ملی اور صحابہ کی عظمت کیا بات ہے جڑے ارے مومن آج بازو چاہ کے آج میں علی نے بچیاں کا مقام بیان کرنا ہے آج آل محمد کی شان بیان کرنی ہے اور فاروقہ والے ہو جڑے ارے چاہو ایک بازو چاہنا ہے میں قسم چاہ کے آنا صحابہ دی عظمت ترانا پر میں قسم چاہ کے آنا اور صحابہ دی عظمت ترانا پر تیرے تے علی بھی راضی علی دے بچے بھی راضی ہو جانا ایک محبت نہ پڑھنا ہے جن کو آقا سے ایمان کی دولت ہے کڑیاں سوچا دیتے ہو ڈاٹے بندے آئے تو سامنے بٹھائے نعرہ ہے حیدری میرے یہاں دھیان کرو میں تقریر نہیں کرنی ادھر توجہ کرو ایک رپادو چاہ کے لہرا کے جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی اور صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے پورا شعر نامی نہ پڑھو تو صاحب بات ہے پڑھنا اور صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے اگر سید علی میرے حکم دے اونا کی اجازت دینا ایک میں چند جملے کہنے لگا اے علی مولا دے بچیاں دا حیا کرن والے ہو اج سیدہ دے عرش میں جان والے ہو میں سیدہ دے ارے جڑے صداق میں نا جنہاں دی رگاں میں خون رسول ہے میں اونا دے پاپے دی وفا دا ذکر کرن لگا او فاروق کے والے ہو میں پیارے ہجرت دی راتی نبی دے بستر دے علی دا سونا اے علی نے محمد نال وفا عرفان شاہ جی ایک دھیان کرو موبائل چھاڑ دے نعرہ ہے حیدری ناراض نہیں ہونا حضور میرے مزاج نو سارے سمجھ دو ایک توجہ کرنا ایک تم پتہ ہے میں رٹیاں رٹائیاں تقریاں کرنے دا آتی نہیں سوشل میڈیا دا کلپ کسی دا سن کے اگے وائرل کرنے دا آتی نہیں ارے فقیر ایک ایک جملے دا ذمہ دار ہے فقیر بھی 28 سالہ خطاب بنی سروس مکمل ہو چکی ہے 20 سال لجپال دا صدقہ جدوں نے پڑھے ہے یا قرآن پڑھے ہے یا محمد دا فرمان میرے نبی نال پیار کرنے والے ہو سب میرے حالت فرمانو اب آپ وقار بڑی میرے ذہن سے مائک ریٹائر ہو گیا
فیصلے رسول جلوہ فروغ انہاں دی زیارت بھی کرو اکڑے مسکرا کے آنکھوں سبحان میں پتہ ہے زیارت کیوں میں کیوں پڑھ گیا انہاں دی زیارت کرو وہ ایمان دلیل دے گا تو سمجھ چل جانا ارے نبی دی نسل دا حیات کرو والے ہو ارے دلیل جنگ احد عروج تے ارے تلواراں تلواراں ٹکر نہیں لاشاں پیاں گردیاں نے ایک کافر وہ رخ محمد نظر گئی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پلان بنایا میں مسلمانوں کے لیڈر جناب محمد کو ڈائریکٹ تیر مارنا انہاں دی شمع حیات کل ہو جائے گی اسی ارے پیڑ چلے جاواں گے لیکن انہوں یہ نہیں سی پتا رب یار دی کنڈ نہیں لگن دینا چران والے ہو کن چیزاں دی حفاظت کا ذمہ اللہ نے ارے خود لیا کن چیزاں نے جنہاں کا محافظ اللہ کون ہے بولو اللہ جنہاں دی عزت کا پہرے دار اللہ وہ پتہ کن گریاں گریاں نے بیت اللہ کتاب اللہ حبیب اللہ ہائے ہائے مزہ آ گیا اللہ حضرت نے تائی سے کیا نا اپنے مولا کا پیار سجا بازی چاہنا ہے میں چاہنا آج ناریاں دی کوئی تکلیف نہیں لینی صرف کوئی شیر پڑھا دے میرا ساتھ ترائے چار بندی ازے بھی کہنا تو میں دلا رہا ہے چاہنا بازی چاہ کے اپنے مولا کا پیار ہمارا نبی نبی تو ساتھ ہے اپنے مولا کا پیار ہمارا نبی اللہ اللہ جنہ بازو چاہے نے جب قیامت والے دے بڑیاں زبانہ نے نہیں نہ بولنا بڑے ہتھاں بول پیڑے انہاں ہتھاں نے آہنا مولا ایک جنت اے علی دا بھی نوکر ہے نبی دا بھی کمال اپنے پتر تو الگ کیوں بیٹھا ہے سر کے جب آگے آ جا ماشاء نعرہ حیدری اولیوں بھی ماحول بنایا نعرہ حیدری بازو چھاپ کے نعرہ حیدری اپنے مولا کا پیار ہمارا نبی اللہ اللہ لوگوں کافر دے دینے میرے سی میں تیر مارا گا محمد کریم دی شمع حیات کل ہو جائے گی لیکن انہیں یہ نہیں سی نہ پتا رب یار دی کن نہیں لگن دینا آیا ہویا کی ایچھے غور کرنا فضاد دا ٹائم نہیں لیکن میں اتنا دس جانا ایک تیر ارے ایک کافر ہجرت دی راتی ارے 50 تو زیادہ کافر ہتھامی تلوارا اللہ دی قسم جے نبی دے گھر دا محاصرہ کر کے کھڑے رہے کائنات دا رب دا اوہ دنیا والے ہو انہاں کافرہ میں چوں انہاں پلیتہ میں چوں میرا یار لگیا ضرور ہے پر میں انہاں پلیتہ نو اپنا محبوب ویکھن نہیں دیتا جنہوں مزاق رہے آبادو کر کے آنکھوں سبحان اللہ انہاں جملیاں تے اس بندے نے نہیں تڑپنا جدہ رزق حلال نہیں یا جنہوں حسد و بغل کی بیماری ہے اور جنہوں مناسب
مسجد نبی چنارے مسجد نبی دی وجہ تو نہیں میری ٹورا تے تاشاں تھوڑا جسم میرے نہ مسعود دا خیال اور کائنات والے اور اگلا جملہ بڑا کمال والا ایتھے تو سمجھ چل جانا ہے جو رویا نبی دے ہجر وچ آیا نبی دے ہجر وچ اس لشکر دے تھامنے رو کے دسیا ہے ارے نبی نو تکنے واسطے شہری اکھ لاؤنا ضروری نہیں عشق رسول کا ہونا ضروری ہے کہ پھر میرے آقا اتنے کریم ہائے اتنے کریم اگر گل کتب حدیث نہ ہوئے میرے ٹکڑے کر دینا میرے آقا اتنے کریم نے ابو بکر عمر نے سونے نبی نے خطبہ جا چھڑیا اپنے ممبر تو نبیاں دا سردار اتر آیا میرے آقا نے کی کیتا ہے ارے کملی والے نے بازو کھول لے اس نے حنانہ نو محمد کریم نے اپنی چھاتی نہ لا لیا اور لوگوں میں کچھ جملہ کہنے لگا لیکن اس تو پہلا میں کو اور حدیث پڑھا لگا حدیث سنو آگا جبل یحبنا ونحبہ جنہ دی نسل انہ دے نانا جانے وہ پہاڑ دی چوٹی نے قدم رکھ کے رکھیا وہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں یہ خلاصہ میں چشتی ماحول چلے جو پڑھا گا تاجدار ختم نبوت میں فرمایا اوے دنیا والے وہ پہاڑ ساڈا یار اسی دے یار چھوڑنا جڑا نقطہ پڑھنا ہے ہاتھ بن کے آکھاں گا اس نقطے نو ملک بن کے نہ سونی چٹھا بن کے نہ سونی مار کے ارائی بن کے نہ سونی گجر تیرے بھگوا بن کے نہ سونی محمد آل محمد کمی کے مراسی بن کے سنی پتہ نقطہ کی ہے وہ نبی بھی عشق لکڑ پہ جانے ایک پہاڑ پہ جانے پھر خیال جو نہ کرو ایک پہاڑ بھی پہ جانے لکڑ بھی پہ جانے پتہ نقطہ کی ہے جس کملی والے نو لکڑا تے پتھرا دیا رمضان پتہ ہے اس نبی نو تیرے عشق بھی خلا پورا ٹل لا کیا کو سبحان اللہ میں اس سے واسطے پوری دنیا دے اعلان پیا کرنا وہ جڑا چہرے تے داڑھی رکھ کے نبی نال وفا کرن والا ہے جڑا نماز دی پابندی کر کے نبی نال وفا کرن والا ہے جڑا اپنیاں بہناں تے غیراں دیاں بہناں دی عزت دا پہرا دے کے نبی نال وفا کرن والا ہے او لوگوں جڑا امی دیاں تلیاں چوم کے نبی نال وفا کرن والا ہے جڑا والدین دا ادب کر کے نبی نال وفا کرن والا ہے وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے وہ کی وجہ کی ہے جس لاجپال
کریم نو آخیا اے کرم شاہ جی اسی لاہور وچ رہ کے دین دا کم نہیں کر سکے جڑا تساں دریا دے کنارے ڈیرا لگا کے فاروق کے والے میں دسن لگا پیر سیال دے نوکر دی غیرت شریف نے مائل کے میرے مرشد کریم نو کیا جتنا حکم دیو میں تواڈے دارالعلوم دے طلباء واسطے کھراٹ منظور کرنا میں چیک کٹ کے دینا اللہ دی قسم پیر کرم شاہ صاحب نے وزیر اعظم دی آفر سنی تے کرم شاہ نے رخ مدینے والے کر مرشد مسکرا کے انہوں نے میاں نواز شریف آتے نے جڑی تھوڑی ڈیوٹی رب نے لائی ہے تسی او کرو جنہ دیا نوکریاں کرم شاہ پیا دیں گے اور آج تک کرم شاہ نو کسے شاہ دی تھوڑا صحت بھی کافی حد تک
فاروق کے بچ رہن والے ہو اے میں صحابی دا عمل پیش کر رہا اے میں صحابی کی سوچ پیش کر رہا اے میں صحابی دا عقیدہ پیش کر رہا حضرات میں صحابی دا نظریہ پیش کر رہا اے جڑے آج جانے نے اسی نوکر صحابہ دے چلیاں نسبتاں دے ظالمان حملے کر دے نے فاروق کے بچ رہن والے ہو عالم بن سلام ایک رضی اللہ تعالیٰ اچھی والا رضی اللہ تعالیٰ اے لوگوں میرا تیلیہ دی کشوں جے 25 سال 28 ہو گیا میں پوری دنیا دے اندر لوگوں میں دستا آ رہے ہیں اگر فرشتیاں دیا بولیاں تو بچنے آ رہا اگر جہنم دی آگ تو بچنے پھر آل دا بھی نوکر بن ونج محمد صحاب دا بھی نوکر کمال ماحول وہ بھانی یار ربی دیا یارا کمال ماحول بھانی یار ربی دیا یارا بادو چاہ کے لہرا کے بھانی یار ربی دیا یارا کبھی عظمت کے صحابہ دن آیا میں بڑا بولا گا آج میں مقام آل محمد ارے آل نبی اللہ دی علی دا حیاء میں اس لئے سے بول رہا ہے ارے میں بڑیاں داستانہ در سنانیاں نے اوہ لوگوں مالک بن سلام نے لب رکھ دیتے اچھے توجہ کری خون رسول صدقہ صلی اللہ علیہ وسلم ارے پائیدار ختم نبوت آپ کا خون مقدس اللہ نے قسم جے بابا جی صحابی نے نبی دے خون میں چند کپڑیانو میرے دی زینت بنایا آئے میرے نعرے دینے لو میرے بابا کے بلے بلے دینے لو اور میں بڑی توجہ چاہی دیئے ارے نبی دے ارے خون مقدس دے چند کپڑیانو جو مالک میں شران چوسے ہے رسول برکت دینی گلنار رسول رحمت دینی گلنار ارے رسول شفا دینی گلنار جو میرے دی زینت بنایا اس فروق کے والے ہو این مالک میں شران پیشا ہٹے رہرہ دا بابا آدھنا اللہ نبیہ نے پیر میں اس سے ٹائم مسکرا گیا کیا اوہ میری انہوں کرو جنہیں پکا جنگی میں کھنا مالک بن شران اس حق نہیں ادا کیتا پورا ٹل لا کیا کو سبحان اللہ پھر آپ کو سبحان اللہ حضرات میرے آقا نے فوراً فرمایا فوراً جنگ عروج دے تلوارہ ٹکر رہی سان لاشاں دے گھیت پہ گردن حضرات نبی دے غلام شہادت دے جان لوس کر رہے میرے آقا نے فوراً ایک بس اسے ٹائم فرمایا جنہیں پکا جنتی تکنا مالک بن سلام ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ ابو بکر و عمر عثمان غنی ابو ہریرہ جابر طلحہ ساتھ میں نبی وقاص یہ سوچاں چ پہ گئے اج جنگ دے دوران مالک بن سلام دے جنتی ہون دا اعلان رہنا دا بابا کیوں پیا کر رہے صحابہ سوچاں چ پہ ارے داڑھی پہلا مالک بن سلام نے چہرے کے ہے سر تے پگڑی کی پہلا سکی یہ بڑی مدت تو نمازوں پڑھا آ رہے ہیں آج تک کملی والے نے یہ پکے جنتی ہون دا اعلان نہیں کیتا اور کائنات والے ہو ایتھے توجہ کرنا ابو بکر عمر میرے سونیا کملی والے ماسٹر تے کاچل والے آج جنگ احد دوران مالک بن سلام نے جنگی ہون دا اعلان یہ راز کی ہے یہ پس منظر کی اور فاروق کے بچ رہنے والے ہو جس نبی دا کلمہ پڑھ رہا ہے جس نبی دی غلامی دا بتاتے میرے دل بچ سنو سن نبی نے وجہ بچ کی دسیا اس سونے نبی نے یہ نہیں کیا مالک بن سلام نے چہرے کی داڑھی پوری تام پکا جاتی سر تے پگڑی بڑی تام پکا جاتی میرے آقا نے فرمایا اوہ میری انہوں کرو آج وہ میدان بچ میں مالک بن سلام نے جنتی ہون دا اعلان تاکی تے آج مالک بن سلام نے میرے محمد خون دی نسبت میں توجہ
بھی سیاح ہونا چاہیے. اج میرا ڈرائیور نال کوئی نہیں, اج ہی چھٹی گیا ہے. 2 مہینے مسلسل نے ڈیوٹی دی تھی. اج میں خود آخیا آرام کرنا, مسلسل میرے نال چل رہا آ رہا ہے. روزانہ 5-5 6 آدمیاں. اج میں اپنے شاگرد علامہ سجاد ربی صاحب یہ خود بہت بڑے خلیل ہوئے, انہوں نے میں آخیا تم نال لے جانا ہے. فروقے والے ہو چنگا تھوڑا سونا انصاف ہے. تقریر میں پیا سنانا نعرے علامہ سجاد ربی صاحب پہ دوا دیا. تسی دے چھڑی زیارت کرانے واسطے آئے ہو. میں صدقے جاواں نعرہ ہے اے لوگو کل ترجیحوں دے ذمہ دار آئی دے توجہ کرنا. میرے سونے نبی نے وجہ کی فرمایا, میرے آقا نے فرمایا آج مالت سنا میرے بیٹے کو میں محمد خون دی نسبت میں لگی اور توجہ کرنا. حضور فرمانے لگے یہ پاپ کا جاتی ہے اے جڑے سونے سید سامنے بیٹھے نسل رسول بیٹھے اللہ دی قسم انہوں ایک دو قطریاں نال نہیں کائنات دے رب نے خون محمد نال ہائے ہن میں ایک جملہ پڑھن لگا انہوں اتنا مزہ آئے گا. اس تو بعد بھی جن زہرا بطول دے بچیاں دا حیا نہیں نہ کرنا, جن علی دے جگر دے ٹکڑیاں دا حیا نہیں کرنا. پھر وہ حشر پتہ کی ہونا ہے, فرشتیاں پھڑ لینا ہے, انہاں اوتھے ہی مد لینا ہے. آپ پہ کل میں کھاندے را سارا ساتھ وچوں اگ لینا ہے. آیا فروقے وچ رہن والے ہو انہاں بند کر لگا پتر گوڈے تھلے کری اے شرا دیا تیرا پتہ نہیں کدے دھیان ہے تے تو جو گوڈے تھلے لا رہا ہے حاضری بڑی مہربانی اگے ہو حضرات اے علماء بیٹھے نے. ہن میں جڑا جملہ کہنے لگا اللہ دی قسم بابا جی اے جنہاں تڑپ کے سنے ہیں اوے لوگو جنہوں نبی دے خون دے 3-4 قطریاں دی نسبت ملی وہ جنتی ہے. جنہوں اللہ نے یاد خون نہ بنایا جنت انہاں دی جگیر نہیں بنایا. اونچی آواز سے فرمان ان الحسن والحسین سیدا شباب احد دنیا دے جسیاں زہرا بطول دے بچیاں دی شان دا کی پتا. کائنات والے زہرا بطول آپ دے بچیاں دی علی دے بچیاں دا مقام کچھ نہیں. پیر خیال دے غلاماں کو کچھ ایتھے نہ جھوٹ کے پڑھنا سٹیج والے بڑا پیار کرے تسی بھی ڈبل پیار کرو. یہ ٹھیک ہے میں کیوں نہ کہا جنت حسین شوبی سے ریکارڈنگ کر رہے ہو بڑا مزہ آ رہا ہے. اور ایک مشہور ہے تم میرا بھی پارٹی تسی بولو نعرہ حیدری جنت حسین شبانہ حسین تو سادہ کہنا ہے چکتبار سوڑ اللہ کو مدینہ شریف لے خدا دی قسم اتنا سونا سونا نعرہ حیدری ایک مہربانی چاہ کے جنت حسین میں اعلان پیا کرنا جنہیں دل وچ حسین مولا دا بغض ہویا میں قسم چاہ کے آنا وہ دی بڑی نماز اللہ نے قبول کوئی نہیں کرنی. وہ دی داڑھی جتنی بھی لمبی ہوئی نہ اللہ نے قبول کرنی نہ اللہ دے نبی نے قبول کرنی ہے. فاروقہ وچ رہن والے ہو اماماں اودیاں قبول جنوں علی دا بھی حیا علی دے بچیاں دا بھی حیا. ایک کوئی باری چاہ کے میں 2 بار پڑھنے نہیں چھو اور اس کے بعد میری آخری مکمل ہو جانی. جنت حسین پترا کیا بات تو چنگا کرنا دے کے بیٹھا نعرہ حیدری ناراض نہیں ہونا کہ تو جو کرو میں اونڈا خطیب نہیں پڑھتا ہے. میں ہمیشہ اس جتی کڈن والے کا بھی حیا کیتا ہے جنہیں گلے چ نبی دی غلامی دا پیتا ہے. میرے نزدیک کو ریڑھی چلان والا بھی قابل احترام ہے جدا دل نبی دی محبت بھی دھڑک رہا ہے. آپ سبھی قابل احترام ہو پھن بھی میں کھاندا اپنے آپ کو ارے کسی کو نیما نہ سمجھیا کر. اے لوگو کوئی محبت نہ پڑھنا جنت حسین. اچھا میں ٹائم دیکھنا پھر میں اس کے بعد پوچھ لینا تھوڑے کو. لو جی پورا گھنٹہ میری تقریر ہو پورا گھنٹہ خطاب پورا 1 گھنٹہ خطاب ہو گیا میرے اس ٹائم میں تیرا بس سبحان اللہ
بھی اے تقوی وچ بھی اللہ اے متقین دی پرہیزگاری وچ بھی اللہ حضور امیر شریعت دے مزار تے حاضریاں دین والے لوگو اللہ اکبر لوگو میں ابو بکر دی گل کرن لگا اللہ دی قسم سے مسجد نبوی ہے ارے مصطفیٰ کریم دا منبر ہے حضرت ابو بکر خطبہ پہ پڑھ کر ایدر توجہ سے حدیث ہے ایدر توجہ کرنا خلیفہ بلا فصل خطبہ پڑھ رہے ہیں لوگوں خود سنا جاری ہے خدا کی نمازی ہونے شروع میں ارے بڑیاں بڑیاں شانہ والے نمازی آئے بڑیاں بڑیاں عظمتاں والے لوگ آئے وہ بھی آئے جنہ دے بارے چلا دی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ اعلان ہو چکے اسی ایتھے توجہ کرنا وہ بھی آئے جنہ دے بارے چلا قد رضی اللہ عن المؤمنین یہ بھی اعلان ہو چکے اسی ایتھے توجہ کرنا پڑھے لکھے لوگ اے میرا جملہ سمجھن کے صدات کو گزارش کرانگا ارے بڑے لجپالانی نسل میں انہاں دی نظر شفقت تعلیمہ جتنے سجے تھے اقرار بیٹھے ہیں انہاں کی خصوصی توجہ چاہنا اور کہنے چلنے والے ہو بڑے بڑے نمازی آئے بڑے بڑے پرہیزگار آئے بڑے بڑے متقی آئے لیکن اللہ کی قسم حضرت ابو بکر نے کسی اور دے اور پہ نہ خطبہ چھڑیا نہ منبر چھڑیا آئے اور میں جڑا جملہ پڑھا لگا میں مر بھی گیا اس میری قبر میں دعا دینی ہے اور فروغ کے دے مومنوں حضرت ابو بکر سب کا رضی اللہ تعالیٰ آپ نے کسی اور دے اور پہ نہ خطبہ چھڑیا نہ منبر چھڑیا پر ابو بکر پاک نے خطبہ دے منبر کدو چھڑیا جدو مولا حسین آیا جدو زہرا لال آیا پتنی بازو تھوڑے کیوں نہیں بیچ بیچے چاہ کیا کو سبحان اللہ میری کل کمزور ہوئے ذمہ دارا وہ لوگوں ابو بکر نے ان بڑا خطبہ دے منبر کیوں چھڑیا ابو بکر نے ڈائریکٹ سنیا سی حسین منی وانا من الحسین اور صدیق اکبر نے لاجپال نبی کو ڈائریکٹ سنیا سی اللہم انی احب الحسین فاحبہ فاحب من یحبہ
خوش مجھے پٹھے چھوڑے اکھا نہ لانے پھر پیر سیال نے کی کرنا خواجہ قمر الدین سیالوی نے رخ مدینے والے کرنا سائیں دے روزے وال نگاہ کر کے پیر سیال ایک جملہ پڑھ دے سن قرۃ عینی بتراب اقدامی کلابی کا یا رسول اللہ جو خواجہ خواجہ قمر الدین سیالوی یہ میں عربی پڑھی ہے یہ ترجمہ کرنے لگا پیر سیال سونے نبی ہوتے سن سونے جڑا تہاڈا شہر مدینہ ہے اس مدینے دیا گلیاں میں جڑے چلن والے جانور ہوئے انہاں جانوراں دیا قدماں نال جڑی لگن والی مٹی ہے وہ مٹی قبر الدین میں کھانی ٹھرنا جائے پھر مدینے وہ ہرے پیغام آیا ہے میرا یقین ہے اس نے زہرا دے بابا نے فرمایا ہے عمل کیوں بیان کی وہ میں وجہ دسن لگا وہ جنہاں نو نبی دے شہر دے جانوراں دے قدماں نال لگن والی مٹی دا انہا حیا وے انہاں نو محمد دے جگر دے ٹکڑے ایک باری لا چھڈو زور لا کیا کچھ زور لا کیا کچھ کمال میں تھے اور اشارہ انہاں جنیاں نے انجی عمل نہیں کیتے ایتھے تھے رسول پاک چٹھی لکھن ظالم کمینہ دنیا دا بدبخت انسان میرے آقا دی تحریک کہ لیٹر دی کرے توحید کہ حضور دی چٹھی نو پھاڑے کہ رحمت للعالمین جنہ دیاں زلفہ رحمت پشان دی رحمت لب رحمت چہرہ رحمت ارے جڑے سر دیاں واللیل زلفہ تو لے کے قدمین دیاں ناخنا تک رحمت انہاں جلال چاہ کے پتہ کی فرمایا کہ ظالم کمینے نے ساڑھے لیٹر تے چٹھی دی توہین کی تیئے اے دی حکومت دے ٹکڑے ٹکڑے اے سوال پذیر میرے نبی نے اپنی چٹھی دی توہین برداشت نہیں کی تھی اور جنہاں نے اپنی چٹھی دی توہین دی برداشت انہاں نے اپنی نسل دی توہین کی اور ایک باری تسی لانا نارا کمال مول کمال مول کمال تو اڈا پڑھنا کرے شہزادیا بڑا سونا مسکرایا تو نے نہ پڑھنا بھی نعرہ حیدری اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر بھی حسین
زمانہ حسین کیا بات ہے وہی وجہ میں سنگا وہی وجہ کی اور کوئی وجہ نہیں ایک وجہ نبیوں کا پیشوا جنانا حسین گونج پیدا ہو جائے نبیوں کا پیشوا میں تقریر دے آغاز وچ حضرت عمر دا نام لیا سی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انہاں دا عمل اس لفظ وچ پیش کرن لگا آپ دے کول دو بندے آئے ایک یہودی سی ایک منافق کلمہ تو علماء کو سنے وہ دو آئے ایک منافق کلمہ کو ایدے توجہ کر بہت توجہ کرے منافق کلمہ کو انہیں حضور دا فیصلہ تسلیم نہ کیا یہ تو علماء کو انہیں یہودی نے کیا بھئی چل جناب عمر یہودی نے کیا تیرے نصیب آ گیا تو جنہ دا کلمہ پڑھنا انہاں دا فیصلہ تے کو قبول نہیں تو کتنا پختہ دا مارے ہیں بہرحال تو پیانا کہ چل میں چلنا عمر ابن خطاب کو دونوں آگے علماء بیٹھے تائید کریں گے خدا دی قسم گویا کہ یہودی حضرت عمر نو آندا ہے اے عمر ابن خطاب میری گل ایک پوری سن لو اگو جو تسی فیصلہ کر انہیں سارا واقعہ سنایا انہیں کیا میرے دل اے تنازع ہویا اسی تواڈے نبی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے اساں ساری داستان پیش کی تھی انہاں میرے حق چ فیصلہ کیتا ہے انہیں قبول نہیں کی عمر دی غیرت دا لیول بھی ایتھے تے لوگ نسل رسول دی توہین کر کے اپنے آپ کو جنتی جاندے عالم محمد گولیاں دے کے اپنے آپ کو جنتی جاندے حضرات توجہ کرنا میں ہوں جڑا جملہ بولنے لگا علماء سمجھ گئے عمر جی دی زبان تے حق جاری ان الحق کا قاری صاحب ذرا جا گیا ہے صاحب وہ بھی سنتے تھے نعرہ حیدری آئی ڈاڈیاں تو مٹھیاں نیندر آئیاں نعرہ حیدری مجمع جدے ہونا چاہیے جن بندہ ادھا جگہ میں کدی تقریر سنا نعرہ حیدری آؤ جی ہونے جڑا بندہ ہن پیا سمجھدا ہے دا مطلب ہے او لنگر والی پارٹی نعرہ حیدری ہن میں جڑی گل مکان لگا جتے خدا دی قسم جے تساں مچل جانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہائے ہائے جدے سائے تو شیطان دوڑ دے جنہ دی زبان تے حق بول دے اس جناب حضرت عمر سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جدوں یہ سنے ہیں آپ نے یہ نہیں آکھیا انہیں میرے نبی دے فیصلے نو نہیں منیا انہیں فیصلہ رسول کی توہین کی دیئے انہوں 80 کوڑے مارو کوڑے مارنے دا حکم نہیں دیتا یہ بھی نہیں آکھیا انہوں جیل وچ کھٹو انہیں میرے نبی دے فیصلے دا حیا نہیں کیتا حالانکہ کوڑے بھی سزا ہے سی ارے جیل دیاں سلاخاں بھی سزا ہے سا اور فاروق کے وچ رہن والے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے پتہ کی کیتا ہے جو اتنا سنے ہیں اسلام کمینے نے نبی دے فیصلے دی توہین کی تھی انہیں فیصلے رسول تسلیم نے کیتا جناب عمر اندر گئے نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ
بچیاں دا غیر علی دے بچیاں دا بغض آل محمد نہ دشمنی انہاں نوں اپنے رزلٹ ول غور کرنا چاہیے نتیجے ول غور کرنا چاہیے ایتھے تو میں جملہ کہنے لگا رحماء بینہم ایتھے میری تقریر مک جانی ہے جناب عمر نے فاروق اعظم نے امیر المومنین نے ایک کم کر کے دسیا ہے جو عمر حشر رسول دی توہین برداشت نہیں تے نسل رسول دی توہین آئے ہاتھ کمال باؤ جناب عمر آپ نے عمل کر کے دسیا میں حیدریاں جنہیں دو بڑے بجے کاشتاش نے وہی مہربانی کرا میں حیدری بڑی شدید کی طرح میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی کمال باؤ میں حیدری میں تن ہاتھ بن کے آکھاں گا میں میرا یاری نالا جدے دل میں چلی گلی دے بچیاں نہ بھوگے وہ میرا یاری نالا ہی اور جناب محمد دا دشمن ہے یاری لانی وہ میرا لا جناب نبی نے نہ لینے پاک نہ لگن والی مٹی دا بھی حیا ہونا ایک بڑی بازو کر کے بولو میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی وہ بخت والے نے لوگوں جنا دا نعرہ کمال باؤ وہ بخت والے نے لوگوں جنا دا نعرہ علی علی جراغ گل شمشو سمجھنا ہی تا گل کو سمجھو کلی کو سمجھو جیسی زرانی تلاش ہوئے تا پیر کامل گلی کو سمجھو ایک گل شرازی دی یاد رکھ لے جو راز معاشر نجات چاہے جو دل کو سوکھا کراش چاہے تا بوجھ چھوڑو علی کو سمجھو حیدریاں میرا حوالہ مزہ آ گیا میں حوصلہ مل گیا نعرہ حیدری
وچ دینا ہوئے تاوی ناچ دینا ہوئے تاوی او پتروں او کنٹرول کرو توجہ کر لیں فرقے والے ہو سادات دولت سے اولیاء کاملین دولت سے اللہ والیاں دولت سے نبی دے درد فقیراں دولت سے حضرات میں آپ کو چند سوال کر رہا ہوں اگر کوئی کلمہ کوئی میں اپنا نام لے لینا اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے اگرچہ کمر اترا بھی ہو کوئی کلمہ گو اگر نماز نہیں پڑھے کیا علی نبی قبول کریں گے جواب دو میں آپ کو پوچھ رہا ہوں قبول کریں گے نہیں کھل کے بولو بچے خاموش رہیں جنہیں جوان و بزرگ ادھر بولو اگر کوئی کلمہ اپنا نام پہ نہ لے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اگر کوئی کلمہ گو نماز نہیں پڑھے گا کیا علی نبی قبول کریں گے اگر کوئی کلمہ گو شراب پی لے گا کیا علی نبی قبول کریں گے اگر کوئی کلمہ گو ماں بہن بیٹی دا حق مارے گا کیا علی نبی قبول کریں گے اگر کوئی کلمہ گو بچیاں دی بیوی دا حق مارے گا کیا علی نبی قبول کریں گے اگر کوئی کلمہ گو کسی دی بہن بیٹی ماں دی عزت پہ حملہ کرے گا کیا علی نبی قبول کریں گے اور سے بعد میں چون والے اگر کوئی کلمہ گو چھوٹی کاروبار کرے گا کہ علی نبی قبول کریں گے اگر کوئی کلمہ گو رشوت حرام خوری کی دولت رات مالے حرام نہ کوٹھیاں کے کاروں کے بگلے تے نسل میں پالے گا کہ علی نبی قبول کریں گے نہیں توجہ پھر بلیاں بھی عرص میں چھوڑ پالے یہ اولیاء کا پیغام ہے اور میں اولیاء دے موقع بھی حسیت نا یہ پیغام دے گا رسلت علی علی نبی ان قبول کریں گے جنہی زندگی قرآن دے بھی مطابق مٹھے محمد دے سارا ایک بڑا خوبصورت جوان سی بڑا حسین وہ دے پورے چہرے مبارک دے داڑھی مبارک نہ صرف ایک بار سی بہت خوبصورت رج کے سونا اللہ نے بڑا حسن دیا انہیں ایک بال مٹھ بھر رکھے اے میرے بال دیکھنا اے بے مٹھ بھر اے تو جو اے تھلے بال آئے اے مٹھ بھر سنت ہے داڑھی مبارک اے دیکھ رہے ہو اس صورتی اس غلام نے ایک بال وہ پورا مٹھ بھر رکھے مرنے دم کا پوری زندگی سیالمی صاحب آپ نے بزرگوں نہ کی ہم یار سب تو ہم بڑی عقیدت رہا سنائی اس بڑا پہ بھی توڑا کمال جب میں آپ دے ذریعے سب نے تحفہ دین لگا کہ ایک بال مبارک داڑھی وہ دے سنگیاں بیلیاں ان کہنا نوجوانہ نے بھی کہنا وہ تو اتنا سونا ہے ایک بال تیرے حسن میں چھرکاوٹ انہوں کٹ دے اگو کی انہاں دیکھیا انہیں کٹنا کی سی انہیں ہمیشہ وضو کرنے تو بعد غسل کرنے تو بعد اس ایک بال نو پہلے تیل لانا پھر خوشبو لانی پھر کنگھی کرنی تے رخ مدینے وال کر کے نبی تے بھی درود تے نبی دی آل تے بھی اے عمل جدو دے برادری دے لوگاں نے دے سجنہ بیلیاں نے ویکھیا خدا دی قسم وہ حیرانوں کے اندے نے وہ تیرا وال کے ایڈا تردد کرنا ہے خوشبوواں بھی تے تیل بھی تے کنگھیاں تے پھر درود و سلام انہیں مسکرا کے وہ پتہ کیا کیا اس کا کیا میں وال وال ویکھاں یا یار دی ادا کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لو ہو ایک منٹ میرے خطاب ختم میں مائک تائیں پیشا کی آج 11 اکتوبر اس مہینے دی 31 تاریخ سے سبحان اللہ علامہ صاحب اس مہینے دی 31 تاریخ 31 اکتوبر سن 1929 آج 2025 4 سال کم 100 سال پہلے میاں والی جیل اس مہینے دی 31 اکتوبر غازی المدین میں شہادت نہیں پڑھنے لگا میں 3 صرف اشارے کرنے پیر سیال میاں والی جیل کے ترکھانہ دے پتر نو تکنے واسطے پھر ایسے ترکھانہ دے پتر دے قدمہ تے سید جماعت علی شاہ نے نا سر تو پگڑی لا کے لکھاں دے مجمع دے سامنے ترکھانہ دے پتر دے قدمہ تے سید نے پگڑی رکھی تیسرا کام کی ہوئے تیسرا کام میں اور بھی بڑے ہوئے میں تیسرا ہویا اقبال جا جنا انہیں غازی اسلام شہید اسلام نو نا کچھ تشک رسول لحد وچ اتار دیا نا علامہ اقبال ڈاکٹر اقبال نے پتہ کی کیا اے غازی صاحب اے اسلام دے غازی
جب آپ کی قبر میں حضور آئے نا رسول پاک تشریف لائیں تو پھر اقبال کا بھی سلام ایک جو تقریر بک جانے میں صدات دور بیٹھے نے قریب ہوندے میں قدم چوم کے جملہ پڑھدا اے تینے جنے ولایت دی دنیا دے شہنشاہ پی سیال لجپال حضور جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری اقبال و جنہ جی دی ولایت دی تصدیق میاں شیر محمد شرک پوری نے کی ہوں جتھے میں خطاب قدم ایتے صدا دور سے نا ایتے نسل رسول ایتے ہرے آلے نبی اولادی علی نے میں جی دی گل پہ کرنا نا جی دی شان کے طور پہ پڑھنا وہ ترکھانا دا پتر عمر 17 سال تین میں عمل پیش کر گیا میری لائبریری بک پئی میں خود سٹڈی کی تھی ادراس ایک چھوٹ پیغام پتہ کیے ان اتروما جنیاں نے دسیا ہے میں پتر ترکھانا دا سی عمر 17 سال سی پر کام ایڈا وڈا کر گیا ہے اے تیرے بطول دے بھی قبول ترے وآخر دعواہم الحمدللہ۔ ماشاءاللہ جی بہت ہی زبردست خطاب، اور میں اب گزارش کروں گا پیر سید عامر شاہ صاحب کہ آپ آخری کلمات ارشاد فرمائیں۔ تمام احباب تشریف رکھیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تمام احباب تشریف رکھیں، تمام احباب تشریف رکھیں۔ آخری کلمات پیر سید عامر شاہ صاحب۔ تمام آزاد تشریف رکھیں، اہلاً و سہلاً مرحبا، جو بھی آیا خوش آمدید، جی آیا نا۔ آپ تشریف رکھیں صدا دور میں بیٹھ تمام حضرات سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے ایک علامہ صاحب جو گجرانوالے سے آنے تھے اور ان کا دل تھا کہ میں آؤں، لیکن حالات آپ سب کو پتہ ہے کہ گجرانوالہ کا تمام راستہ داخلی اور خارجی راستے کو بند کیا گیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ موٹر سائیکل کے بھی آنے کی گنجائش نہیں ہے، اگر موٹر سائیکل بھی آ سکتا تو میں ضرور آتا۔ ان کا نام کلیم اللہ مصطفی صاحب تھا، اور ایک ہمارے قاری صاحب جو قاری عثمان صاحب وہ نہ آ سکے تو وہ سرگودا تھے، اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ویسے ہی نام لکھوا دیا اور انہوں کو بلایا نہیں، تو آنا تھا۔ ملکی صورتحال سب کو پتہ ہے کہ کیسی تھی ملکی صورتحال، تو ایک عظیم درسگاہ کا اعلان کیا جانے لگا ہوں کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے گھر سے ایک ادارے کا آغاز کرنا ہے، اور اس ادارے کا نام جامعہ نظامیہ انوار مودودیہ، یہ ہم نے اپنے دادا جی کے نام پہ رکھا ہے، جامعہ نظامیہ انوار مودودیہ۔ اس چھوٹے سے مدرسے کا آغاز ہم نے اپنے گھر سے کرنا کیا ہے، اور انشاءاللہ زندگی رہی، یہ سانس اس جسم میں رہا تو انشاءاللہ یہ ادارہ فروکہ کا بہت بڑا ادارہ ہوگا، لیکن اس کے لیے آپ سب کے تعاون کی ضرورت ہے۔ مالی تعاون مجھے نہ چاہیے، مجھے آپ کے بچے چاہیے، اور اس ادارے کی ترجمانی انشاءاللہ میں خود پڑھاؤں گا، اور میرے بڑے پیارے رشتہ دار ہیں اور ان کا نام سید محمد ابو بکر شاہ صاحب ہے، وہ اور میں اس ادارے کو انشاءاللہ اس میں خدمت دیں گے۔ جو جوان آنا چاہے ویلکم، کوئی دین کے چھوٹے چھوٹے مسائل سمجھنا چاہے ویلکم، کوئی اپنے چھوٹے بچے کو داخل کرنا چاہے قرآن مجید ناظرہ پڑھانے کے لیے ویلکم، حفظ کروانے کے لیے ویلکم، اور چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں جو ہمیں ضروریات زندگی کے لیے بہت ضروری چیز ہے، اس کے لیے بھی ویلکم۔ کوئی بڑا بھی آنا چاہے تو ویلکم، کوئی بزرگ بھی آنا چاہے ویلکم۔